السلام علیکم. باسط بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ, اور ان کو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کے جو بیچ میں جتنے بھی لوگ یو کے میں آئے تھے 2020 میں 21 میں, میں تو 21 میں آیا تھا, تو یہ فرسٹ ہے ہمارے اس بیچ میں جن کو پی آر مل گئی ہے, آئی ایل آر جس کو یو کے کی کہتے ہیں. تو باسط بھائی سے صرف میں آپ یہ چیزیں پوچھوں گا کہ آئی ایل آر جب اپلائی کرتے ہیں کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے, رسپانس کتنے ٹائم میں آ جاتا ہے, کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ کافی مسکنسیپشنس بھی ہیں کافی لوگوں کی, تو خرچہ کتنا آتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس سے ریلیٹڈ چیزیں آج باسط بھائی سے پوچھتے ہیں. اب میرا بند جزاک اللہ. پہلی بات, میں کوئی سولیسیٹر نہیں ہوں تو میری بات ایز اٹ از نہ لیں, جو کہہ رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. پہلے آپ نے پہلی چیز یہ بتائیں کہ کتنا 6 مہینے کی پے سلپس دکھانی ہوتی ہیں؟ جی, جو آپ کے جس ڈیٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے پچھلے 6 منتھس کے پے سلپ یہ مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ بھی چاہیے کہ وہ انکم جو آپ نے پے سلپ میں دکھائی ہے وہ آنی چاہیے آپ کے اسٹیٹمنٹس میں, اور ساتھ ساتھ امپلائر کا لیٹر چاہیے. تو یہ ساری تینوں چیزیں تو ابھی میری اپنی کمپنیز ہے تو میں نے اپنی اسے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, لیٹ سے کوئی بندہ جاب نہیں کر رہا, وہ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ ہے جی, یا کوئی بندہ ایسا ہے جو میرے خیال سے کوئی بزنس کر رہا ہے جیسے آپ نے بھی, تو وہ اپنی کمپنی کا شو کر رہا ہے. بالکل, آپ خود کا ڈائریکٹر شو کر لے, ایز اے مینیجر شو کر لے, کیونکہ آپ کی اپنی کمپنی, آپ کے پاس وہ ہے, فریڈم ہے شو کرنے کے لیے. آئی ایل آر کا جو ہے اس میں ٹوٹل ایکسپینس کتنا آتا ہے, خرچہ کتنا آتا ہے, فیس گورنمنٹ کی اور وغیرہ وغیرہ؟ اچھا, کیونکہ میں نے خود اپلائی کیا تھا تو میں نے کوئی سولیسیٹر فیس نہیں تھی اس میں, صرف جو یو کے وی آئی کا اپنا چارجز ہے. اسٹینڈرڈ اگر آپ اپلائی کریں گے 3029 پاؤنڈ ہے, اور اگر آپ فاسٹ ٹریک کرتے ہیں سپر پرائیورٹی میں, کیونکہ اس میں صرف 2 ہی تھے, یا اسٹینڈرڈ یا سپر پرائیورٹی. سپر پرائیورٹی کا ہوتا ہے 1000 پاؤنڈ ایکسٹرا. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ صبح اپلائی کرو, بایو میٹرکس آپ کے ہو جاتے ہیں, بائی ایوننگ آپ کا ویزا آ جاتا ہے. مطلب صبح اپلائی کریں شام کو ویزا آ جاتا ہے. اور کتنی فیس ہے اس کی؟ 1000 پاؤنڈ ایکسٹرا. ٹوٹل ہوتے 4029 پاؤنڈ. 4029, یہ 1000 ملا کے جی. تقریباً. اور اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ, انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, انگلش کا یہ سین ہے, پھر اگر آپ نے لیٹ سے ڈگری یا ماسٹرس یو کے کی یونیورسٹی سے کی ہے تب آپ کو انگلش ٹیسٹ نہیں چاہیے, کیونکہ میں نے خود یہاں سے ڈگری کی تھی ٹیسا یونیورسٹی سے, تو میں نے انگلش ٹیسٹ نہیں کیا تھا. جو لائف ان یو کے ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بالکل کرنا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں, ایکسیپشنس نہیں ہے. اور لائف ان یو کے ٹیسٹ جو ہے وہ ایزی ہے, مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے. اس کا جو ایک سیکشن ہے جو ہسٹری کا سیکشن ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ ایک ہفتہ دبا کے پریکٹس کریں پاس کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ. ہاں, اس کے جو اپنے آفیشیل ویب سائٹ سے آپ ان کا سبسکرپشن لے لیں. 3 منتھس کا ہوتا ہے, 9 منتھس کا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے. 3 منتھس کا آئی تھنک 12 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, تو وہاں سے آپ پریکٹس کر لیں, آپ انشاءاللہ پاس کر سکتے ہیں. ہیلتھ انشورنس وغیرہ بھی دینی پڑتی ہے, آئی ایچ ایس وغیرہ؟ نہیں, جب آپ آئی ایل آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تب اس میں این ایچ ایس وغیرہ کا چارجز وغیرہ نہیں ہوتے. تو اس میں کیا آئی ایل آر جب آپ کو مل جاتی ہے تو کیا آپ کو کوئی کارڈ وغیرہ ملتا ہے, ای ویزا ہوتا ہے, کیا ملتا ہے؟ ابھی بھی بس وہی سیم ای ویزا کا سسٹم ہوتا ہے. تو ای ویزا میں جب آپ لاگ ان کریں گے وہاں پہ لکھا ہوگا اسٹیٹس سیٹلڈ, یہ لکھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب آپ آئی ایل آر پہ لوگوں کو بتا دیں کہ یورپ تو میرے خیال سے ٹریول نہیں کر سکتے. بس آئی ایل آر میں صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ آپ کو جو رائٹس ایک برٹش سٹیزن کو ہے وہی رائٹس آپ کو ہے ایکسیپٹ ٹریول کے. تو ٹریول کے لیے آپ کو پھر سٹیزن شپ لینی پڑے گی وہاں سے, جب آپ وہ لے لو پاسپورٹ ملے گا تبھی آپ فریلی ٹریول کر سکتے ہیں. اچھا, تو جو پاسپورٹ کے لیے اب دوبارہ سے کوئی نئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کتنے سال کے بعد پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں جب؟ اچھا, جو جنرل رول آف تھم ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کو آئی ایل آر مل جاتا ہے اس کے 1 سال بعد آپ کے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ سیناریوز میں آپ ڈائریکٹلی نیکسٹ ڈے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بتا دیں کہ کوئی کرمنل ہسٹری وغیرہ بھی چیک ہوتی ہے؟ جی بالکل, جب آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں گڈ کریکٹر کا ایک سیکشن ہوتا ہے. اگر آپ کے لیے سے کوئی پوائنٹس ہے, مطلب اسپیڈنگ پوائنٹس 3 پوائنٹس تک کچھ نہیں کہتے آپ کو, 6 پوائنٹس آپ کے لیے سے انشورنس کے پوائنٹس. اکثر لڑکے وغیرہ جو انشورنس وغیرہ کرتے ڈیلیوری پہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس 6 پوائنٹس ہے انشورنس کے یا ایسے جو بھی دوسرے کنوکشنز آپ کے ہے تب آپ کو نہیں ملے گا. یہ آئی ایل آر کی بات کر رہے ہیں یا سٹیزن شپ کے لیے؟ سٹیزن شپ یعنی کہ پاسپورٹ. آئی ایل آر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آئی ایل آر میں بھی یہ چیزیں ہے, لیکن obviously میرے سچویشن میں نہیں تھی, یہ پوائنٹس تو مجھے نہیں ملے. لیکن جب میں نے خود فل کیا تو اس میں ایک سیکشن تھا کہ ڈو یو ہیو اینی کنوکشنز پوائنٹس وغیرہ, اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پوائنٹس وغیرہ ہیں پھر اس کو پرابلم ہو سکتی ہے. بس یہ چیزیں اوائڈ کیا کریں. جی, تو باسط بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے بچ گئے ہیں, جو آج کل 10 ایئر والے راؤڈ لگ رہا تھا نا اس سے بچ گئے ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے وہ 5 ایئرس کے بعد انہوں نے آئی ایل آر مل گیا, اس سے نکل گئے ہیں. اب اللہ کرے آگے نائجل فراج آ کے یہ نہ کہے کہ میں آئی ایل آر بھی ختم کر رہا ہوں, پاسپورٹ بھی ختم کر رہا ہوں. ان باتوں سے ویسے ڈر ہی لگتا ہے, جو اپنے لوگوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے اور مطلب سمجھ لیں کہ سب کچھ اپنا ختم کر کے یہاں آ گئے.